دیور مستقل طور پر ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ میرے دیور کے بارے میں ایک چیز مشہور تھی کہ جو بھی کوئی اس سے دم کرواتا تھا تو اس کی شادی ہو جاتی تھی۔ چیک کرنے کے لیے میں نے بھی دیور سے دم کروا لیا اور اس کے بعد میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میرا نام پلوشہ ہے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر 2 بھائی تھے۔ دوسرا میرا دیور تھا۔ دیور بہت ہی زیادہ پیارا اور خوبصورت تھا۔ وہ متقی و پرہیزگار بھی تھا۔ اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ عورتوں کی طرف تو وہ آنکھ اٹھا کر تک دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی تھی کہ اپنی جوانی میں کوئی اتنا زیادہ پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہے اس کو یہ سب کچھ نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ خیر میرے شوہر مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ شروع میں تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شوہر کو جب پیسوں کی پرابلم ہوئی تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اور کسی نے میرے شوہر کو نشوں پر لگا دیا تھا۔ اب میرا شوہر سارا دن نشہ کر کے پھرتا رہتا تھا، اور جو کوئی بھی روپے پیسہ اس کو مل جاتا وہ لے لیتا اور سارا کچھ اپنے نشوں میں اڑا دیتا تھا۔ اس کا رنگ بھی بالکل کالا ہو چکا تھا، وہ دکھنے میں ہی بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ میرا تو اس کو شوہر کہنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی، میرا اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ اولاد ہمارے پاس ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دیور بالکل خاموش رہتا تھا، وہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ مجھے میرے دیور کی شخصیت بہت ہی پسند تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ کاش یہی میرا شوہر ہوتا اور میں اس کے ساتھ خوب اپنی زندگی انجوائے کرتی، لیکن کیا کرتے، اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی مجھے ملا تھا مجھے اسی میں ہی گزارا کرنا تھا۔ میرے دیور کے پاس اکثر عورتیں آیا کرتی تھیں اور اس کو پیسے اور زیورات دے کر جایا کرتی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ دیور کیا کام کرتا ہے۔ پھر محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ تمہارا دیور دم کرتا ہے۔ وہ جس عورت کو بھی دم کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک 40 سال کی عورت ہمارے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور تمہارے دیور سے ہی میں نے دم کروایا تھا۔ یہ سارا کچھ اسی کی بدولت ہی ہوا ہے، لیکن مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ دم کرنے سے بھلا کسی کو شادی کیسے ہو سکتی ہے، اور اس عمر میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے دیور سے کئی بار اس کی شادی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ واقعی مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد یہ انسان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں، تو میں ایسی پریشانیوں سے آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دیور کا پول ضرور کھول کر رہوں گی۔ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس سے ہر کسی کی شادی ہو جاتی ہے؟ مجھے محلے کی عورت نے بتایا تھا کہ تمہارے دیور کا وہاں پر مزار بنا ہوا ہے، تو میں وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ دم بھی کرتا ہے۔ میں بھی ساتھ چلی گئی اور میں نے اپنی باری کا انتظار کیا۔ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد میری باری آئی، اور جب میں نے دیور کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آنکھیں بالکل ایسے تھی جیسے خون کے ڈورے ہوں۔ میں ڈر کے
دم کروا کر واپس آ گئی تھی۔ ابھی مجھے دم کروائے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھلا میری تو شادی پہلے سے ہو چکی ہے، اب دوسری شادی کیسے ہوگی؟ 1 ہفتے کے بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، گاڑی نے اسے کچل دیا ہے۔ میں نے بہت اپنے آپ کو سمجھایا، لیکن ایک چیز کی مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اب میرے اور دیور کے درمیان اور کوئی نہیں ہے۔ عدت پوری کرنے کے بعد میرے دیور نے مجھے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں ڈر گئی تھی، لیکن پھر کچھ سوچنے کے بعد میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرے دیور کا ایک دوست ہوتا تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میری اس کے ساتھ بھی تھوڑی سلام دعا ہو چکی تھی۔ شادی سے پہلے ایک دن وہ ہمارے گھر آیا اور اس نے آ کر مجھے ساری بات بتا دی کہ تمہارا دیور کوئی دم نہیں کرتا، بلکہ یہ تو کالا جادو کرتا ہے۔ اور اس میں مجھے دیور کا سارا پلان سمجھ آ گیا کہ اس نے تم سے شادی کرنے کے لیے ہی یہ پلان بنوایا تھا۔ مجھے بیوہ کروانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس نے ہی میرے شوہر کو مروا دیا تھا۔ دراصل یہی ہے، تمہاری شادی سے پہلے کا تمہیں جانتا ہے۔ جب تمہاری شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہو گئی تو اس نے پلان بنایا کہ وہ اپنے بھائی کو رستے سے ہٹا کر پہلے تمہاری ہمدردی حاصل کرے گا اور پھر تمہارے ساتھ شادی کرے گا۔ اس کی بات سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں یہ سوچنے سے معذور ہو چکی تھی کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی نفسی خواہش کے لیے اپنے بھائی کو بھی مروا دے اور خود بھی اتنے گھنونے کام کرنے میں ملوث ہو جائے۔ خیر، میرے پاس سارے ثبوت آ چکے تھے۔ جب میں نے دیور کو یہ ساری چیزیں بتائیں، وہ ہکا بکا رہ گیا تھا اور مجھے بھی مارنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے پولیس کو وہ سارے ثبوت دے دیے تھے۔ پولیس نے آ کر اس کو گرفتار کر لیا تھا اور آج اس کو جیل میں 5 سال ہو چکے ہیں اور میں ایک بیوہ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔